बासिल एपिसोड 44। इसकी बातों की परवाह किए बिना अब बेड के अतराफ में लगे मेज की तरफ बढ़ रहा था। कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता था किसने क्या किया। कठोर इंसान। जवेरा ने सख्ती से दांत पीसे। नहीं खाना मुझे, नहीं आराम करना। आप इतने ढीठ क्यों हैं? क्या आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या चाहती हूँ? मैं यहाँ से अभी और इसी वक्त निकलना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ आप ये सब कर सकते हैं। हाँ कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं कर सकता हूँ। दुरान ने इसकी बात पर एक सेकंड के लिए भुएं उठाए रखने के बाद बड़े आराम से इनकार किया। जवेरिया झुंझलाकर चंद कदम आगे बढ़ी। झूठ। आप कर सकते हैं। आप कोई आम इंसान और सिर्फ फिल्म स्टार नहीं हैं। इतना तो मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। आपका मकसद भी पूरा हो चुका है। अब मेरी जान छोड़ दे। दुरान के सर पर खड़ी वो अपनी तरफ से इस पर गुस्से में ताबड़तोड़ तंज के तीर बरसा रही थी, जबकि वो मेज पर पड़े इंटरकॉम को कान से लगाए पुरसुकून बैठा था। इसके लिए मिशन का सबसे तकलीफ दे वक्त जवेरिया के यहाँ पहुंचने से पहले तक का था। वसवसे दिल को घेर लेते थे कि अगर श्वेय ने इसे होटल नहीं भेजा तो क्या होगा, अगर इसे वहीं कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। लेकिन अब वो पुरसुकून था। डिनर भेज दे कमरे में। मतवासल लहजे में इंटरकॉम उठाए दौरान ने दूसरी तरफ हुक्म सादर किया, और फिर रिसीवर रखने के बाद चेहरा ऊपर उठाए जवेरे की तरफ देखा। मुझे कुछ नहीं खाना। मत खाना, मुझे तो खाना है। इस दिन से भूखा हूँ। कंधे उचका कर कहा और एक तरफ पड़े बैग को उठाकर जवेरिया की तरफ बढ़ाया। चलो फ्रेश हो जाओ, इसमें तुम्हारा ड्रेस है। दौरान इसकी तरफ बैग बढ़ाए हुए था, जिसको थामने के बजाय वो सिर्फ घूर रही थी। दौरान ने बैग को वापस बैग पर रखा, खोला और बैग में से तहशुदा कपड़े बाहर निकाले। ये इसकी नीली फ्रॉक थी। मतलब वो इसके कपड़े भी लेकर आया था। बैग से गहरी नीली फ्रॉक और सुर्ख शाल निकाल कर जवेरिया की तरफ बढ़ाए वो संजीदगी से इसकी तरफ देख रहा था। इस झिलमिल सितारों की तंग और अजीब मैक्सी में तो वो वाकई उलझन महसूस कर रही थी। दौरान इसी तरह कपड़े इसकी तरफ बढ़ाए मुंतजिर बैठा था, जब इसने नाक फुलाकर गुस्से से कपड़े दौरान से झपटे और कमरे में मौजूद ड्रेसिंग रूम की तरफ कदम बढ़ा दिए, जबकि वो इसके इस अंदाज पर बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को लबों पर गहरा किए इसकी पुष्ट को घूर रहा था। कपड़े तब्दील करने और चेहरे को धोकर मेकअप से आजाद करने के बाद जब वो बाहर आई तो सोफे के आगे लगे मेज पर खाना सज चुका था, जिसकी इंतशार अंगेज खुशबू ने एक सेकंड में इसके नाक के नथों से सफर करते हुए भूख से पिचकती अंतड़ियों को पैगाम अरसाल किया, जिस पर भूख बढ़ गई। नीली फ्रॉक में शाल को कंधों के गिर्द अच्छी तरह लिपटे कुछ देर पहले वाले गहरे मेकअप को धोकर शफाफ चेहरे निकाले वो मुजस्सम खड़ी थी। मेकअप उतारते ही चेहरे पर जख्मों के जा बजा सुर्ख निशान वाजिया होने लगे थे। दौरान ने इसकी तरफ देखा और फिर बेड से उठकर खाने के मेज की तरफ ऐसे कदम बढ़ाए जैसे इसी का इंतजार कर रहा था। जवेरिया ने बेनियाजी से चेहरे को फेरा और दौरान के मुखालिफ सिमत में बेड की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो हैरत से रुका, पीछे मुड़कर इसकी तरफ देखा जो खाने की मेज पर आने की बजाय बेड पर बैठ चुकी थी। दौरान कुछ सेकंड इसी तरह इसकी तरफ देखता रहा और फिर खाने की मेज की तरफ चल दिया। वो गुस्से में भरी बैठी चोर निगाहों से बार बार इसकी तरफ देख रही थी, जो खाना शुरू कर रहा था। मेज चाइनीज खानों से भरा हुआ था। उफ, जालिम इंसान। नफरत और अक्कड़ से खाना छोड़कर यहाँ तो आकर बैठ गई थी, लेकिन अब एहसास हो रहा था कि भूख से तो जान निकल रही है, और दौरान को एहसास तक नहीं था इसका। बेख्तियार आंखें भर आईं। आंसू इतनी तेजी से गालों पर बहने लगे कि वो उलझकर हाथ की पुर्श से इनको बार बार रगड़ने लगी। सर झुकाए वो इसी तरह बेदर्दी से आंसू साफ करने में मसरूफ थी, जब अचानक दौरान के रद्द अमल पर सिपटा गई। वो कब करीब आया और कब इसके बाजू को थाम कर इसे बेड पर से उठाया, खबर ना हुई। क्या है, छोड़े मुझे। झुंझला कर दौरान से बाजू छुड़वाने की कोशिश में गुस्से से चीखती, जबकि वो अनसुनी करता इसे जबरदस्ती सोफे तक ले आया। भीट मैं नहीं तुम हो, बैठो यहाँ। कंधों से थाम कर जबरदस्ती खाने के मेज के आगे सोफे पर बिठाता हुआ इसे पूरे अरसे में पहली मर्तबा इससे इतने रौब से मुखातब हुआ था। अब चुपचाप खाना शुरू करो, नहीं तो खाना कैसे खिलाना है ये भी अच्छे से आता है मुझे। रौब से कहता वो खुद सामने वाले सोफे पर विराजमान हो चुका था। दौरान के तेवर से साफ जाहिर था कि अभी अगर इस लम्हे इसने खाना ना शुरू किया तो वो वाकई जबरदस्ती करेगा। और भूख तो वैसे भी शदीद लग रही थी। गुस्सा, नफरत और नखरा एक तरफ रखे खामोशी से प्लेट को उठाया और नूडल्स को प्लेट में ढेर किया। दौरान ने भुएं ऊपर चढ़ाए एक निगाह इस पर डाली और फिर खाने में मगन हो गया।
اس کے کھانا کھانے کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس رات سے وہ بھی بھوکا تھا۔ وہ مختلف چیزیں اٹھا اٹھا کر اس کی اور اپنی پلیٹ میں رکھ رہا تھا۔ کھانے کے دوران بالکل خاموشی چھائی رہی۔ وہ ابھی کھانا کھا رہی تھی جب دوران کھانا کھانے کے بعد نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم بیڈ کی طرف بڑھا دیے۔ 2 کپ چائے بھجوا دیں۔ دوران کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ چائے کا آرڈر دینے کے بعد وہ پھر سے واپس اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ گہری خاموشی کا دورانیہ طویل ہو رہا تھا۔ جویریہ نے سر جھکائی، ہاتھ اور منہ نیپکن سے صاف کیے اور بنا اس کی طرف دیکھے چہرہ اوپر اٹھایا۔ میں ISI کا خفیہ ایجنٹ ہوں۔ دوران نے دھماکہ کیا تھا۔ وہ جو نگاہیں پھیرے ابھی صوفے پر سے اٹھنے والی تھی، چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سنجیدگی کا پیکر بنا، وہ شاید اس کے دیکھنے کا ہی منتظر تھا۔ نگاہیں ملی تو اس نے کلام کا سلسلہ جوڑا۔ اس وقت جو تم یہ سب دیکھ رہی ہو، یہ سب ایک مشن کا حصہ ہے۔ ہم نے تمہیں اپنے مقصد کے لیے ایک مہرہ بنایا، تمہیں بنا بتائے تمہیں ان لوگوں کے حوالے کیا۔ دوران کے لہجے میں ندامت کی واضح جھلک تھی۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا، وہ سب کرنا میری اور ایجنسی کی مجبوری بن گیا تھا، کیونکہ ان لوگوں تک پہنچنے کا صرف یہی ایک رستہ بچا تھا۔ دوران نے آہستگی سے سر کو جھکایا اور پھر چہرہ اوپر اٹھایا۔ تم ایک بہادر اور مضبوط اعصاب کی لڑکی ہو، یہ ہم جان گئے تھے، لیکن اگر تمہیں یہ سب پہلے بتاتے تو شاید تم کبھی اس مشن کا حصہ بننے کے لیے تیار نہ ہوتی اور نہ ہی برہان کی تقریب میں جاتی۔ دوران خاموش ہو گیا تھا۔ وہ شاید اب اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اچھا تو دوران ملک یہ تھی وہ حقیقت۔ تم واقعی خاص نہیں، بہت خاص نکلے۔ پراسرار نہیں، بہت پراسرار نکلے۔ بے حس نہیں، بہت زیادہ بے حس نکلے۔ ٹھیک ہے یہ سب ایک مشن کا حصہ تھا، لیکن تمہیں کس نے یہ حق دیا تھا کہ تم اس مشن میں میرے جذبات کے ساتھ کھیلتے، مجھ سے اپنی جھوٹی محبت کا اظہار کرتے؟ جویرا نے گہری سانس خارج کی اور ایک تماس سے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ اگر آپ نے مجھے یہ سب نہیں بتایا تھا تو مجھے اس بات کا کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ مجھ پر کیے ہوئے احسان کے بدلے کے طور پر بھی آپ کے کسی بھی مقصد میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ تیار تھی۔ لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے یہ سب کرنے کے لیے مجھے جھوٹی محبت کا جھانسا کیوں دیا؟ دوران اس کے آخری جملے پر بچکا گیا، فوراً اس کی بات کاٹی۔ وہ جھانسا نہیں تھا، یہ سچ ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ مت گرائے میری نظروں سے خود کو اتنا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ نے میری بے پناہ محبت کو نفرت میں بدل دیا ہے؟ وہ نفرت سے داغ بھیجے بھرائی آواز میں کہتی، اس کی سچی محبت کو جھوٹا قرار دے کر اپنی محبت کو بھی نفرت میں بدلنے کا بتا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ دوران کچھ اور کہتا، وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی 1 سیکنڈ سے بھی پہلے بیڈ تک پہنچی۔ کمفرٹر غصے سے کھینچا اور سر تک تان کر لیٹ گئی۔ دوران نے ایک ابرو چڑھائے بغور اس کی طرف دیکھا۔ تم نفرت نہیں کر سکتی مجھ سے، تمہارے ذہن کو نہیں پڑھ سکتا، لیکن اب تمہارے دل کی دھڑکنوں کو سن سکتا ہوں۔ گہری نظروں سے کمفرٹیبل میں لیٹے وجود کو دیکھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ خیالوں سے باہر آیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر جلدی سے ایک طرف کاؤنچ پر پڑے ماسک کو اٹھا کر چہرے پر چڑھایا۔ لمبے لمبے ڈھاگ بھرتا جب وہ دروازے پر پہنچا، ماسک پوری طرح اس کے چہرے پر سیٹ ہو چکا تھا۔ دروازے پر چائے آ چکی تھی۔ ہوٹل کی وردی میں ملبوس لڑکا چائے کے لوازمات سے بھری چائے لیے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ دوران دروازہ کھول کر ایک طرف ہوا۔ وردی میں ملبوس لڑکا چائے کی ٹرالی کو گھسیٹتے ہوئے آگے آیا۔ دوران اچٹی نگاہ باہر دروازے کے دائیں بائیں کھڑے شوین کے گارڈز پر ڈالی۔ وہ چوکنے دروازے کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ چائے رکھنے کے بعد لڑکا کمرے سے واپس گیا تو دوران نے ماسک اتارا، بیڈ پر ایک طرف پڑے بیگ میں سے فرسٹ اینڈ باکس کو نکالا اور چائے کی ٹرالی پر رکھا۔ ٹرالی کو نرماہٹ سے گھسیٹتا ہوا بیڈ تک آیا۔ کمفرٹیبل میں سمٹ کے لیٹی وہ دوران کے قدموں کی چھاپ کو بیڈ کے قریب اپنے سر پر محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بھی چائے کی خوشبو کو سونگھ کر ہی بےتاب ہو رہی تھی جب دوران کے پاس بیٹھنے کا احساس ہوا۔ اٹھو، پین کلر لے کر چائے پی لو۔ ضرورت نہیں مجھے۔ غصے میں فوراً انکار کیا۔ ٹھیک ہے چائے مت پیو، لیکن میڈیسن ضروری ہے، ضد مت کرو۔ مجھے پتا ہے میرے لیے کیا ضروری ہے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ کمفرٹیبل کے اندر ہی چہرہ دیے غصے میں جواب دیا، جبکہ اب کی بار دوران نے جواب دینے کے بجائے کھینچ کر اس پر سے کمفرٹیبل اتارا۔ جویریہ نے خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جو کمفرٹیبل کھینچنے کے بعد آرام سے اب فرسٹ اینڈ باکس سے کوئی کریم اٹھا رہا تھا۔ کریم اٹھا کر اس کی طرف پلٹا اور اس کے گھورنے سے بے نیازی برتتے اس کی کلائی کو تھام لیا۔ اتنے گھنٹے ہاتھ پشت پر بندھے رہنے کی وجہ سے
اس کی دونوں کلائیوں پر گہرے زخم تھے۔ دوران نے باری باری اس کی دونوں کلائیوں کے سرخ نشانوں کو قرب سے دیکھا اور پھر بے اختیار ہی ہاتھ میں تھامی دائیں کلائی پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ جو تب سے تیوری چڑھائے غصے سے گھور رہی تھی، دوران کی اس جسارت پر سانس اٹک گئی۔ دوران نے زخم پر سے لب ہٹائے اور کلائی کے زخم کو اپنی بند آنکھوں سے لگا لیا۔ وہ ساکن سانس کے ساتھ کسی مجسم کی طرح لیٹی تھی، جسم کا سارا خون جیسے چہرے پر جمع ہونے لگا تھا۔ دوران نے اس کی طرف دیکھے بنا کلائی کو آنکھوں پر سے اٹھایا اور ہاتھ میں پکڑی ٹیوب میں سے کریم نکال کر اپنی انگلی کی پور پر رکھی۔ سر کو جھکائے کریم کو باری باری اس کی دونوں کلائیوں کے زخم پر لگایا۔ کلائی پر کریم لگانے کے بعد جیسے ہی نگاہیں اس کے چہرے پر ڈالی، جویرے نے پوری کھلی آنکھیں جھٹ سے بند کی، بلکہ گلال ہوتے گالوں پر لرز رہی تھی۔ دوران اس کی پیشانی پر بنے زخم کو چھو رہا تھا، انگوٹھی کی پوچھ سے اس کی پیشانی پر بنے ابھار کو چھوا۔ وہ سمٹ گئی، پلکوں کی کپکپاہٹ تیز ہوئی، دل اتنی رفتار سے دھڑک رہا تھا جیسے اب بھی پسلیاں توڑے باہر نکل آئے گا۔ پلکیں اتنی وزنی ہو رہی تھی جیسے کسی نے اس پر پتھر رکھ دیے ہوں۔ کہاں تھی وہ نفرت، کہاں تھا وہ غصہ؟ وہ تو ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اب وہ کریم کو اس کی پیشانی کے ابھار پر لگا رہا تھا۔ کریم کو پیشانی کے زخم پر لگانے کے بعد جیسے ہی نگاہیں اس کے لبوں کے زخم پر آئی، دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ جبرے ضبط سے بھینچے وہ کربناک نگاہیں اس کے لبوں کے کٹے کناروں پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ کتنی تکلیف میں رہی ہوگی، اس کے منہ پر اتنے گھنٹوں تک کپڑا باندھ رہنے کی وجہ سے زخم بن گئے تھے۔ دوران نے انگلی کی پور پر لگی کریم کو آہستگی سے دونوں اطراف کے زخموں پر لگایا۔ جویرے کے سسکنے اور بندی پٹی میں چیخنے کی آواز کان کے پردوں سے ٹکرانے لگی۔ برداشت جواب دے گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ٹیرس پر نکل گیا۔ وہ جو بے حس حرکت تھی، دوران کے اٹھنے پر سانس بحال ہوئی، کپکپاتی جھکی پلکیں آہستگی سے اوپر اٹھائیں، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، آنسو کی موٹی تہہ سفید سے سرخ ہوتی پتلیوں پر چمک رہی تھی۔ دوران کا لمس ابھی تک کلائی پر موجود تھا۔ آہستگی سے گردن پھیر کر ٹیرس کی طرف دیکھا۔ ٹیرس کا سلائڈ دروازہ کھلا تھا اور سامنے ریکنگ کو تھامے وہ سر کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھا۔ کیا وہ واقعی سے محبت کرتا ہے؟ آنسو آنکھ کے کناروں سے لڑک کر اب کان کی طرف سفر کر رہے تھے۔ برباد ہوئے، ممسار ہوئے، ایک ایک سے دعوت کر بیٹھے۔ پھر اس پر غضب یہ ٹوٹ پڑا، ہم تم سے محبت کر بیٹھے؟ الجھن سی رہی، لالچ سی اٹھی، شبِ وصل کی ہمت کر بیٹھے۔ کچھ چھیڑ لیا اس گل نے ہمیں، کچھ ہم بھی شرارت کر بیٹھے، بے حال کیا، بے جان کیا، ہر لحاظ قیامت کر بیٹھے۔ ایسے تو کوئی نفرت نہ کرے تم جس سے محبت کر بیٹھے۔ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا، تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔